وسلم. لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولحلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین و محترمین گرامی قدر سامعین، آپ حضرات بہت دیر سے تشریف فرما ہیں اور حضرات علماء، صلحاء اور شعراء ان کی گفتگو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و الفت کا رشتہ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب وقت بھی یہی ہے کہ ہم سب مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے پوری وابستگی کا خیال رکھیں اور ان بے ایمانوں اور گستاخوں کے منہ پر ایک تماچا ہو جو ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کم از کم درجہ کا علماء فرما رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی سے زیدہ مجدہم کا بھی ارشاد حضرات نقل کر رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ جو لوگ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے تعلق نہیں رکھتے اور آپ کے خلاف اس قسم کی گستاخانہ زبان اور قلم استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کی، ان کے ملک کی جملہ مصنوعات سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ بسکٹ کر رہے ہیں لو کمپنی کے LU، ان بسکٹوں سے جان کھٹائی ہے اور اس قسم کے کئی بسکٹ ہیں، ان سے آپ مکمل پرہیز کریں۔ یہ ٹوٹل والا پمپ ہے، اس سے بالکل تیل نہ ڈلوائیں۔ تو علماء کا یہ فیصلہ ہے، آپ حضرات اس پر ضرور عمل فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و الفت کا رشتہ کوئی امتی چھوڑ نہیں سکتا، نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم اپنی
وابستگی اور تعلق کو نہیں سمجھتے تو پھر اسلام تو نہیں ہے، پھر تو مسلمان تو نہ ہوئے۔ کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا دامن حضور صلی اللہ تعالی علیہ، میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے خالی ہو۔ بلکہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہم مسلمانوں کی کل کائنات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تو سب کچھ جائیداد، میراث، ہماری تو کل متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنا کفر کی طرف سے حملہ سنگین ہوتا ہے، اتنا ہی مسلمان کی طرف سے اس حملے کا جواب بھی سنگین ہونا چاہیے۔ مسلمان اور زیادہ سنت پر اپنے آپ کو پابند کرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ پر اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ذات اور آپ کے دیے ہوئے اعمال کو پوری طرح مضبوطی کے ساتھ جمنے کی اور چلنے کی یہ کوشش کریں۔ دیکھیں ان لوگوں نے تو کیا جو کیا، اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں، محبت کا رشتہ اور بڑھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا زیادہ وقت لگائیں، ہماری زبان بجائے فارغ رہنے کے درود، سلام، تسبیح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے اگر تر رہتی ہے تو یہ ایک یقیناً ان کے لیے بہت بڑی ایک تباہی اور بربادی کا سما ہوگا کہ ہم جتنا مسلمانوں کو ان کے نبی سے توڑنا چاہتے ہیں، مسلمان اتنا اپنے نبی کے دامن میں لپٹنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی محنت میں لگنا چاہیے۔ اب آپ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کسی کا لباس ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں وہ لباس اپنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شکل و صورت سے بہتر کسی کی شکل ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہمیں وہ صورت سیرت اپنانی چاہیے۔ آپ کے اخلاق سے بہتر کسی کی اخلاق والی زندگی ہو سکتی ہے؟ آپ کی زندگی مبارک تو اتنی اعلیٰ، اللہ اکبر، حکیم الامت مجدد دین و ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اپنے خطبات میں فرمایا بھی ہے اور لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی زندگی کی مجھے قسم ہے۔ اب آپ بتائیں کتنی بڑی آپ کی زندگی مبارکہ کا شان اور مقام ہے اور بڑی بلندی اور رتبہ ہے کہ اتنا اللہ کے ہاں معزز طرز اور طریقہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ اس آپ کی زندگی مبارک کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی چاہیے۔ آپ کا سونا کیسے ہے، آپ کا کھانا کیسے ہے، آپ کا پینا کیسے ہے، آپ کا بولنا کیسے تھا، آپ کا چلنا کیسے تھا، یہی ہم میں اور پہلے لوگوں میں فرق تھا۔ پہلے لوگ یہی دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ حضرت صالح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔
جلد 2 صفحہ 103 104. ان کے پاس ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو وہ کہنے لگا السلام علیکم. حالانکہ نیک چھاوے کا کیا کیتا ہے الحمدللہ. اس بندے کیا کیا السلام علیکم. السلام علیکم کو بیڑی ہے. میں تو انواع کا السلام علیکم دا نیکیاں مینو مل گئی تے تسا مینو آکھو وعلیکم السلام تے دا نیکی تانوں مل گئی. چنگا کام ہے یہ. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے تو اچھا کام کیا تو برا تو نہیں کیا. مولوی صاحب ساڈے کچھ لاکھ لے کے تر پے ہو تسی اسی تے اچھا کام کیا. اب آپ خود سوچیں کہ اس شخص نے جو چھینک کے آنے کے بعد کہا السلام علیکم یہ برا تھا یا اچھا تھا؟ کیوں جی اچھا تھا. صحابی نے کہا وعلیک وعلا امک تیرے تے سلام ہوئے تے تیری ماں تے سلام ہوئے. سبحان اللہ. وہ بندہ بڑا ٹھوکی گیا بھائی چنگا رہا میں تے دیتا سلام تے ایسا کہ تیری ماں تے سلام ہوئے. ہائے ہائے. صحابی کہنے لگے ہم نے تو وہی کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے دیکھا. سنا آپ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی اس نے بھی یوں ہی کہا تو آقا نے یہ جواب دیا تو میں نے دیا ہے. اب دیکھو بالکل اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ جملہ تو بہت اچھا ہے. السلام علیکم کہنا نیکی ہے اجر ہے ثواب ہے. لیکن اتنا بھی دین کی سوچ اور فکر کو بدلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گوارا نہیں ہے. اتنی سی بات. بخاری میں روایت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دی کہ جب تو اپنے بستر پہ آئے تو پھر یہ دعا پڑھا کر اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اب صحابی نے جو پڑھا تو ایک لفظ تھوڑا سا بدل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تو اس نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. حالانکہ رسول کا لفظ آگے رسالت کے لفظ کے ساتھ جوڑ بھی کھا رہا ہے چونکہ آگے بھی ارسلتا اور ادھر بھی رسول اور ارسلتا بات ملتی تھی. صحابی نے اس بات کے حساب سے جملہ یوں کہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 وہی بات کہ جو میں نے کہی ہے کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وہ نبی جو آپ نے بھیجا ہے یا رسول کا لفظ نہ بیان کرو. اتنی بات بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے کہ دین شریعت کے معاملے میں بدلی جائے. ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بخاری میں روایت ہے مجھے دین کی تعلیمات نے آپ نے دین بتایا اسلام یہ ہے ایمان یہ ہے دین کی چیزیں سمجھائی نماز ہے روزے ہے حج زکوٰۃ قربان یہ چیزیں فرائض سمجھائے اسے. تو وہ پوچھنے لگا کیا حل علی غیرہن کیا ان کے علاوہ بھی نماز میں کوئی چیز فرض ہے 5 نمازوں کے علاوہ رمضان کے روزوں کے علاوہ حج کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور فرائض بھی ہیں ان کے؟ آپ پر فرمایا نہیں. اب وہ کہنے لگا لا ازید علی ھذا ولا انقص. کیا ملا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا. یہ سبق پکڑیدہ میں جاتا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے جنتی ہوئے کھڑوے ایسے ہوئے. یہ دین کا مثال تو یوں تھا
کہ جیسا دین ملا ہے بس اسی کو ہم اچھا اور بہتر کریں۔ آج سوچ یہ ہے کہ نہیں یار تو تھوڑا جیا اسی بھی رلا رہی ہے، کوئی تھوڑا جیا نہیں بھائی، ٹھیک ہے چیز اچھی ہوگی، ہم برا نہیں کہتے کسی چیز کو۔ بھائی ایک شخص، اب میں اس کی ایک مثال یہ کہ ترمذی کی حدیث سے آپ کو دیتا ہوں، ترمذی جلد 2 صفحہ 103، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی۔ اب چھینک کے جواب میں اس نے چھینک جو آئی تو کہا الحمدللہ، یہ تو ٹھیک کہا، ساتھ یہ بھی کہا والسلام علی رسول اللہ۔ اب تھوڑا سا سلام بڑھایا اس نے کچھ نہیں کیا، اور کس پہ سلام بڑھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ سلام کے قائل نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا میں بھی اس کو مانتا ہوں، میں بھی قائل ہوں کہ سلام ہونا چاہیے، لیکن لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ایسا حضور نے ہمیں نہیں سکھایا، اس لیے صرف الحمدللہ کہا۔ اب مزاج دیکھو صحابہ کا مزاج، جب اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر ان کو سختی سے چیز سمجھائی ہے کہ نہ کچھ بڑھانا ہے نہ کچھ گھٹانا ہے، تو ان کا مزاج بھی ایسے تیار ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں جیسے آپ نے بتایا تھا الحمدللہ، بس الحمدللہ کہو، والسلام علی رسول اللہ، ساتھ نہ بھی آؤ۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی یاد نہیں یار سلام ہی ہے گا کی ہونا، پھر اور چوری صاحب درود ہی ہے گا، اور خان صاحب درود پڑھتا پیا، میں کوئی کہے جنگی چھوڑی نہیں نا، میں درود پڑھتا پیا، میں کہے سان ماری کرتا مرضی تو تک ان کا چبل والوں بنا، میں درود پڑھے ہیں، میں کہے کوئی رشوت نہیں، میں کہے کو ٹھگیا کہے دھوکہ تو نہیں دیتا، میں درود پڑھے ہیں۔ اب ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار درود جو پڑھا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ درود ٹھیک نہیں؟ بھائی درود تو ٹھیک ہے، لیکن درود کو اس موقع پہ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہم تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دین کے اندر جب آپ تھوڑی سی بھی بات برداشت کریں گے، یہ تھوڑی بنتی پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو لازم پکڑے، آپ کے صحابہ کے دیے ہوئے راستے کو مضبوطی سے تھامیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو امت کا مزاج کیسے قبول کرنے کا تھا۔ پہلی بات، جتنا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اتنا عمل کیا جائے، جتنا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو کیا کیا جائے، اتنا عمل کیا جائے۔ نمبر 2، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہی کیا جائے۔ اب آپ نے جو اذان دلوائی ہے کہاں دلوائی ہے؟ نماز کے ساتھ، نماز سے پہلے 5 اذانیں آتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 آتی ہیں نا یا 6 آتی ہیں؟ وہ کروڑ میں جی ایک شروع ہوئی ہے 6 بھی اذان۔ ویسے سوچن دی گل ہے کہ جیڑا کرونا 5 اذاناں نوں نہیں ویکھدا پیا تہاڈی 6 ہی اذان نال رک وئی، جیڑی اذان اللہ تے اس دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے کہ شروع کرائی ہے، اگر او سنت اذاناں دے نال کرونا نہیں کھلوتا پیا تے تیری میری بڑائی ہوئی وہ ویکھ لئی سی، شرم کر وئی سی۔ 6 مہینے تک اس کوٹ چاڑی دے سانوں تے اس اذانہ نہیں کھلیا، قوم نو اجے ہی سمجھ نہیں آئی۔ اور میاں
جی میں بدعت تے رسم دا اتھے فائدہ کوئی نہیں ہویا، اگا ہی فائدہ کی کوئی نہیں ہو بڑا. ساری دنیا اذانوں پہ لگی ہوئی ہے، سب مسجدیں دے رہی ہیں. میرا گواٹی ہے میں جٹ دیا بندہ تو گپ شپ لینا ہے، میں ایک دن جب میں تو میں پوچھا میں کہ تو ایک مانگا نہیں دیا، چپ ہو گیا. اور نال ایک باہر بیٹھے اس نے استاد جی یہ تو چلی جائے نا سب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جہاں کیا ہے وہاں کیا ہے. آپ نے اذان دلوائی ہے، اذان نماز کے ساتھ، تو نماز کے علاوہ میں کیوں دوں اذان؟ کوئی کہے جی قبر پہ دینی ہے، کیوں جی شیطان بجاوا ہے تو شیطان نال یاری نلا میں آنا اور بجاوا کی لوڑ کتاب پہ یاری لگی گئی ہے، یہ یاری لگ جائے بس سوکھا ٹلتا ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو دوستی شروع میں نہیں لگانی تھی، اب آزانوں کے چکر میں آپ پڑھ گئے کہ اس کو بھگانا ہے. یاد رکھنا شیطان اذانوں سے نہیں بھاگتا، اس طرح کی شیطان پاک نبی کے سنت عمل سے بھاگتا. بات سمجھ آئی؟ آپ کھانا جو کھاتے ہیں، ابو داؤد کتاب الاطعمہ روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھانا شروع کرتے ہو تو شیطان تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو آپ نے کبھی بھگانے کے لیے اذان دی ہے؟ میرا ایک مشورہ ہے، کبھی دعوت ہو مولوی بھی اکٹھے ہو، مولوی نہ کو تسی ایک ایک کر کے بانگ دیتی ہے کو تو پورا سکھا دیا تسی بانگا دیتی ہے کو تاکہ شیطان بھجتا رہے نا. ایک بانگ دے سو پھیرا دیجیے مولوی صاحب تھوڑی ڈیوٹی ہے، ایک ایسے ٹوڑے دے کھلو میں دیکھا اس پاسے کھلو میں ایک ہفتے کھلو میں چار مولوی تسی بانگا دے رکھ رہا ہو تم کو جانے کیسا گیا. مفکر اسلام فقیہ ملت حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگا مفتی صاحب سنا ہے کہ نمازیں پہلے 50 آئی تھی. تو مفتی صاحب نے سارا واقعہ سنایا، ہاں 50 ہوئی تھی. تو پھر 50 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے تو وہ 5 نمازیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ تو مفتی صاحب نے پوچھا بھٹو صاحب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا بات ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے پوچھا 50 ہوتی تو کی شوق کیوں رکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا شوق کی جو ہے بھائی ہو میں نہ 50 کہ تو سب مزید تو باہر کوئی نہ نہیں کرنا سیاست جانے آ ایسا ایسا کام فوائی رکھ یار تو سب مول بھی مزید تو باہر نکلو ہی کوئی نہ. پر گل تو سچی ہے، اگر 50 ہوئے نا تو ایمان نال دسو اسی دکانداری کر سکتے اسی ملازمت کر سکتے اسا تو سفر نہیں کر سکتے، کدھر آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. 50 نمازاں پورے دن گزارنا نہ نیندر پوری ہو گیا نہ نظام صحیح چلیا. 50 نمازاں تو بتا سارے مسجد میں بیٹھے نہیں گیا. سمجھ آئیے؟ لیکن اللہ نے فضل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 50 کو 5 کر دیا. ہائے ہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میں باہر نکلا واپس آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سناؤ جی کہ بڑھیا بات میں قریب 5 نماز رہ گئی انہاں قریب ایک چکر اور مارو چلو تو سامنے. آپ نے فرمایا میں اور بھائی جب شرم آتی ہے بہت رائے تک ہی نہیں گئی اتنیاں. انہاں کیا حضرت جی میں تجربہ کی کھلوتا چھوٹا بڑے کو مشورہ تو دے سکتا ہے نا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شان و مقام میں کم ضرور ہیں لیکن تجربہ تو کیا ہوا تھا نا انہیں امت کا. یہودیوں کو انہوں نے بہت عرصہ دیکھا اور بڑا تجربہ حاصل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تو زیادہ تھا تو آپ نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں. کوئی نہیں پڑھ لیا میرے تو بس صرف 3 نماز مطلب کوئی نہیں پڑھتا تو 5 کیا پڑھ لیا. ہائے ہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا نبی ہیں تب 5
تواڈی امت پڑھ سی کہ 5 ثواب 50 رہے سبحان اللہ تے ساڈا حال ہے کہ ساتھ 5 ہی نہیں پڑھی مسے کوئی بھلا بھلا ہوتا ہے مسے کوئی اپڑ سی ہو یار والی صاحب نماز کا وقت ہی نہیں ملتا کوئی ڈھیر چکر آ جائے والی صاحب کوئی دعا کرو نماز توفیق مل جائے کمارے گا دکانداری واسطے تو دعا کدی نہ کی تھی ملازمت نہیں پڑی تینوں پتہ ہے کیویں چلنی ہے تے کیویں نہیں چلنی تنخواہ نہیں دی وہ تو دعا کدی نہ کرائی یہ سارا کام بغیر دعا دے کیتی بھائی نتیجہ نماز رہ گئی جی دعا دی لوڑ پائے شادی ہے غمی ہے خوشی ہے آنا ہے جانا ہے دوست ہے احباب ہے ملنا ہے جلنا ہے گھر ہے باہر یار اریار سب کے ساتھ معاملہ وہ چل رہا ہے ادھر کبھی بھی دعا کی ضرورت نہیں پڑی اگر نماز ہے کوئی والی سب دعا کرو ساڑھے علاقے سے ایک مولوی صاحب تشریف لایا کہ لوگ استقبال کو گئے بڑے ہوئے میں کسی طرح سے فلانا بندہ استقبال پہ بھی ہویا استقبال مغرب عشاء کے درمیان آئی کچھ مغرب پہلے شروع ہویا تو عشاء تک رہا میں اس کو پوچھا میں اگر نماز پڑھیے مغرب عشاء اگر استاد جی کی ہوئی گل نہیں کری اور جی میں چھوڑ آئی نا اور پیو آخیا میرا پتر گل سن ہوں اگر وہ پیو پھر تو میں پیو نہ کی وہ چھوڑ فیل ہو گیا وہ گھر آیا وہ کہا کی بنیا اور کیا یار اشرف اور تو پیو کھاون کا بول گیا اس نے کہا میں استاد جی یہ گل نہیں پوچھی تھی او میں وہ کملیا تو جو استقبال تے ہے تیرا کیا زمین تینوں اس گل تے مطمئن کریندا ہے کہ تو نماز جی اہمیت دی عبادت چھوڑ کے تو استقبال مان کے ایک مولوی کا کریندا پیا ہے ایں نال تیری بخشش ہو گئی سی چپ او خدا دا ولی تو ایک عالم کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں خوش ہو گئی تھی میں بھائی صاحب 2-4 دن رات کے فوٹو چھین بھائی صاحب بڑی بہترین جناب ایم پی اے صاحب نال فوٹو ہوئے ایم این اے صاحب نال فوٹو ہوئے فلانے وزیر نال مشیر نال عالم نال شیخ الحدیث نال مفتی نال فقیر نال جناب جی بڑے پیر صاحب نال میں فوٹو چھین بھائی بٹ اے بڑی آج کل وبا آ گئے فوٹو ایک ہی تک کچھ نہ پوچھو خدا کا نام بنے کرو فوٹو تے بچے کرو پتہ نہیں آخرت کان پھتی مولوی کھلوتے ہوئے تو آڈا کے بڑھ سی میں کہتا تھا سوچ کوئی بھائی والے نہیں زیادہ تر فوٹو تو چھکا جب آیا نا میں کیا مطلب کان پھتی کھلوا تو تیرا کے بڑھ سی کیا خدا کا نام ہے مجھے اس کا چھڑ لے سادگی والا نظام ہے جو ایک عالم کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے اور نماز میں اللہ کی بھی خوشنودی ہے اور اس کے پاک نبی کی بھی خوشنودی ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا سوچنے کی بات ہے یار میرے پاس وقت اس عالم کی خوشنودی کے لیے ہے میرے پاس وقت خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں عجیب حضرت شیخ المشائخ پیران پیر محبوب سبحانی ذل رحمانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس کتاب موجود ہے گاڑی میں فتح چھوٹی سی ہے فتوح الغیب اس کا نام ہے حضرت شیخ لکھتے ہیں عاقل کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ کے فرائض کون سے اس کی طرف متوجہ ہے پہلے فرض پورے کرے پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے واجب کام تیرے ذمہ ہیں پھر ان کے بعد سنت کام دیکھے پھر ان کے بعد مستحبات کو دیکھے اور جو آدمی مستحبات میں لگا رہے فرائض چھوڑتا چلا جائے وہ کملت احمق ترین فرض آج کل یاد نہیں مستحب یاد مستحب کا یوں ہی سمجھو کہ ایک بندہ بار بار وضو کر رہا ہے نماز نہیں پڑھتا وضو لگا بیٹھا ہے وہ دھو کے دور باہر بیٹھا ہے مت کیا وضو کر رہا ہے مت وضو کر رہا ہے یا دیکھو تو سنتا پڑھی وہی نفاذ نہیں پڑھتا 4 سنتا پڑھی یا 4 پچھلیاں تے 2 اگلیاں تے 2 اگلیاں تے 2 نفل تے 2
مستحبات تے دو جناب تیمم الوضو تے تیمم المسجد تے صلاۃ جناب حاجت تے ابوابین تے چاش تے اشراق تے نفل تے کرائے خاص نہیں پڑھتا. تسی دسو کہ کملا ہے یا سیاڑا ہے؟ اج تک مزاج یہ لگ گیا ہے کہ جہاں شیاں لوڑ دیاں ضروری کہ نہیں وہ لوڑ لگے کرو تے جہی ضروری اور فرض ہاں اس پاس توجہ نہیں ہوتی. خیر معاذ یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھیں، جہاں تھا ہم بھی وہی کریں، جتنا تھا ہم بھی اتنا کریں، اور جیسا تھا ہم بھی ویسا کریں. عمل کی جو شکل صورت تھی ہمیں بھی وہی اختیار کرنی چاہیے. بس یہ تین چیزیں یہ میں رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا، اور صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ دین پہ ایسے چلیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اتنا چلے جتنا آپ نے بتایا، اور جو عمل جہاں کرنے کو بتایا ہم وہی کریں. یہ صحابہ کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہر کیا کے کر رہا ہو کوئی نہیں پتا، اور اسی لیے ہمیں پریشانی بھی ہے، ہمارے لیے مسئلہ بھی بنتا ہے، مشکل بھی بنتی ہے، اور ہم لوگ دنیا کے اندر بہت سارے پریشان بھی ہیں. اور کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ فوراً پیر دیتا ہے بھائی جا اور تبھی نال ہے حضرت جی میں تو مر گیا تے مڑ گیا تے میں تے کوئی جادو ہویا کلا تے کوئی سایہ ہویا کلا تے کہیں چڑیل سایہ کی کھلوتی ہے تے کہیں او آ گیا تے اوئے ہوئے ہوئے میں تو لائے دے گئے وہ تو دشمن مر گیا تے او مڑ گئے اس اے سوچ بڑی کریے. بھئی پریشانی اگر آ گئی ہے تو آپ یہ بھی کبھی سوچا آپ نے کہ میں نے اللہ کا کسی کوئی حکم چھوڑا ہے جس کی وجہ سے میرے لیے یہ پریشانی ہوئی ہے؟ یہ سوچ بھی کبھی پیدا ہوئی ہے؟ پہلے بھجیے عامل اللہ کا سپاہی ساتھ میں طویل لے گئے او یہ بمبئی چلوانے ہوئے 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 اور تو فارغ ہو گیا ان کا چک ہویا پہ او تو ترکے ہوئے میاں ہوئے ہوئے لائے دے کوئی دشمن میرے تمگے میرے تو سیرے. ایک میرا شاگرد ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہتا استاد جی آپ میں بڑا سخت جادو ہے. کمال ہے، صرف جادو نہیں بڑا سخت جادو. میں نے اسے کہا مولوی سلیم یار یہ تو مجھے بتا کہ وہ جو سخت جادو ہے اس کی علامتیں کیا ہیں، جب مجھے بھی تو پتہ چل. کہتا استاد جو ہے نا فلانے ہمارے ان سے پوچھ کے بولو، وہ استاد ہی میرے شاگرد ہے. اس نے پھر فون کیا، کہتا جی استاد جی کہہ رہے ہیں کہ اس کی 4 علامتیں ہیں. میں نے کہا کیا 4 علامتیں؟ یہ ہیں ایک تو جی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی. میں کہا اچھا، اور نمبر 2 استاد جی بے برکتی بڑی. میں کہا اور نمبر 3 استاد جی گھر دے وچ جڑا نا بیماریاں نہیں پئی بندیاں. میں کہ اور نمبر 4 استاد جی یہ چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائی ہو گئی سی. میں کہ اور جڑے بس یہی بڑیاں استاد جی. اور میں آکھیا کملے میں دنیا کا کوئی گھر 10 تو صحیح جڑا یہ 4 گلاں تو خالی ہوئے. ساری دنیا میں کیا تو ہے کہ خدا کو ہدایت دے. افسوس تو سانو اپنے آپ کے آتا ہے نا اسی لوگ بج پاؤنے ہیں. یہ کیا پتا ایک جٹ بنتا پیا تاریخ تے صبح صبح جٹ بنتے تاریخ ہوندیاں عدالت کچہریاں دے وچ پھر نجومی بڑے چلو اوریا مار صاحب تینوں دساں تیرے نال کی بنن لگا اوریا مار اورا میری گل سن کے میں دساں تینوں تیرے اج کے فیصلہ ہونا ہے. مار چپ کر کے کھلا لا رہا تے ڈردا آیا جے بولا تے 2 سین کھٹے. میں کہ کلمے تینوں پتہ نہیں تیرے نال کی پیا بننا ہے. میرا تینوں پتہ لگ گیا اپنا تینوں پتہ نہیں لگا. یہ عاملہ دے اپنے حالات میں کوئی نہ دے گھر پریشان نہیں. تھوڑی مکتی نہیں پئی ساری مکتے کھڑے ہو تسے. میں سچی بات کر رہا ہوں. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑے
بڑے مشکل مشابہ میں بیٹھے ہیں انہوں گھر بن دیکھو بیماری مکدی نہیں ساڈا ایک دوست ہے بڑا بڑا عامل ہے بڑا بڑا جناب پیر ہے وہ دا پتر اٹھے لے بیمار ہے کبھی اوس حکیم کرتے کبھی اوس حکیم کرتے گھر میں پریشانیاں اولاد نہیں بس 2 بچے ہوئے اب اولاد نہیں ہو رہی ہوں پیر کی لوگوں تو کبھی دل میں بیٹھا تو میرے اپنے گھر کا اولاد نہیں جمتی پئی ہوں کیا دنیا کا نظام ہے بس آپ لوگ اس کو خوب ذہن میں رکھیں نماز کا اہتمام کریں میں اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں جو 5 وقت کی نماز کا تکبیر اولیٰ سے اہتمام کرے صبح و شام آیت الکرسی پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے 4 قل پڑھتا ہے اور پڑھ کے 3 دفعہ اپنے جسم پہ پھونک لیتا ہے خدا کی قسم ہے میں اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں یہ ایڑے کیا کرو تو صحیح اسی بھائی قوم نے اپیل کی ہے تسی مہربانی کریں گے یہ ہے وہ ہے بلا ہے بلا او یہ میں بیٹھے سٹال پہ لڑا لے او تیرے تو جادو ہے تیرے تو سایہ ہے فلانی کیا ہے فلانی کیا ہے کیا سایہ ہے کیا جادو ہے کیا عامل لوگ غصے تو ہوتے ہیں لیکن بات میں سیدھی کر رہا ہوں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی حجامت کی تھی غلاۃ العوام پڑھ کے دیکھیں اور ہماری عوام میں بھی انہوں نے لکھا ہے بھولو پیدا ہو چکا ہے وہ آدھے کہ بڑے کرنی جا رہا ہے بڑا کیا رہے دن طویل تو کیا بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیٹھی ہے گھر میں حضرت عبداللہ تشریف لے آئے دیکھا اور کہا عبداللہ کے گھر میں یہ دیکھا کہ بیوی نے ایک منکا سا تھا وہ گلے میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے کھینچ کے پھینک دیا کہ میرے گھر ہے آئے کم کی بھی بیٹھی ہے اس کہ اللہ نے بتایا میرے تو سر ایڈا پیڑ تے درد آئی ایک عورت میرے کو آئی اس کہ چل چلیے تے اور یہودی کو دم چکر آ دیے تے گھولو میں شروع تے میں جو گئیاں تے اس نے شو کیتا تے میں تو گھول گئیاں اس میں ایک منکا دیا بات دام کر کے دیتا ہوگا کہ ایلا گال پالا تے میں تو ٹھیک ٹھاک ہو گئیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا وہ قبلی گل اے نہیں گل اے آئی کہ تیرے سر تے تیری آنکھ تے شیطان انہیں ہاتھ پھوڑ کے بیٹھا ہے تے پیڑ شروع ہو گئی تے اس سوانی دے دل نے شیطان نے گل گھتی پہ باندھے نو آنکھ پٹورے چلیے فلانے یہودی کو او تینو رلا کے لگی گئی یہ یہودی شو لیتا تے اس ہاتھ شیطان پیچھا چالے آ کہ تو آرام تینو آ گیا او اے سارا شیطان دا کرتا بایا نہ کہیں پیڑا نکال لے تے نہ ہی تینو کوئی آرام آ ہمارے اعتقاد یوں گول گول کیے ہوئے ہیں اب شیطان تو ہمارے اندر پھرتا رہتا ہے نا اس اندر دے نظام میں دیکھ رہا ہے بھائی اے ہون بعد جنمن دا موسم آنا پیا اس دل وچ گل سٹی فائن فلانے دربار تے دیکھ نہ پتہ ہی ہوئی نا باہر گول اٹھائی لگی باج پیا اس باج کے فلانے دربار تے ایک دیکھ پائی سلطنات دی چاڑی تے ملنگن کھوائی اس رجا پجا کے گھر آیا کچھ دیر کے بعد امید ظاہر ہو گئی کمال نہیں ہو گیا پھر انہوں نے تاخیر نہیں کیا خدا کے بندوں کچھ اللہ کی طرف بھی تو بات چھیڑو یہ خدا نے کیا ہے کون کسی کو اولاد دے سکتا ہے کسی کے بس میں اولاد نہیں ہے اگر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ بالا برتر بہتر شخصیت اللہ اکبر 17 مہینے کا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر اگر وفات پا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں میں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے مبارک موتی کی طرح آنسو بھی بہ کر نیچے گر رہے ہیں صحابہ بھی دیکھ کے رو رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون آنکھیں تو روتی رہیں گی دل تیرے لیے غمگین رہے گا اور ہم تیرے فراق تیری جدائی کا صدمہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینہ میں رکھیں گے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب امام الانبیاء رحمت کونین
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکے، خدا کی مرضی اور مشیت چلی ہے، کیڑا پیر ہمت کر کے تو اولاد تے پوتر دے سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں کہ نہیں پرانا بڑا کر دیا تھا، وہ دل کبھی نال تک ترا پوتر بڑھ گئے۔ اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تو دے جسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے تو نہ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اس آکسو بھاری سے تو تب کوئی آج تے جشن تے ملا تے تو تذکرہ ہی نہیں کیتا۔ بھائی ساڈا اور اتحاد ہے، ساڈا تعلق جمعیت علماء اسلام نہ دے تے اساں اور اتحاد کی بیٹھے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کے کافر کا مقابلہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر ایک کافر سوچ فکر جو جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کرنے والی ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم اتحاد کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات چھوٹی سی میں کہتا بھی ہوں کہ میرے بھائی کو شرح صدر نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے آپ سے ہم اتحاد نہیں کریں گے، کیوں تو سب گستاخ ہو۔ ان کو تھوڑا جا سمجھانا چاہیے یا نہیں سمجھانا چاہیے؟ تھوڑا سا اگر اسے بتا دیں کہ یار تیرا اشکال کیا ہے، چلو تیرا اشکال اگر ہم دور کر دیں اور پھر اتحاد ہمارا مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، تو تجھے مان لینا چاہیے نا۔ پھر کیا خیال ہے؟ اب میں اس کے دو چار اشکال آپ کو سناتا ہوں، پھر ان کے جواب دوں گا، اور میں دعوت دیتا ہوں اسے کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر، اتفاق کر، ہم مل جل کے کھڑے ہو کر ایک کفر کے سامنے سیسا پھرائی ہوئی دیوار اور اس فراز حکومت کے اوپر تھپڑ لگے کہ پوری دنیا کا مسلمان متحد ہو کر اب ہم کافروں کے پیچھے لگ گیا ہے، اور اب دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس اور آپ کی سنت کا پرچم اٹھایا جائے گا، اور آپ کے دین کو اجاگر کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتحاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ لیکن وہ بیچارہ کہتا نہیں تسی تے نبی نو مندے نہیں، یار سے کیوں نہیں مندے؟ کمال ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو اشکال کیوں پیدا ہوا؟ کہتا ہے اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے کوئی جشن نہیں منایا۔ اس بیچارے کا سوال آپ تھوڑا سا غور کریں کہ وہ اس نے کوئی نفرت سے نہیں کیا ہمارے ساتھ، بس بیچارے کو پتہ نہیں چلا، اور یہ بندہ بھول چو کو بیٹھا ہے، یہ تھوڑے کو بیٹھا ہے کہ یہ گال تو بیچارہ تھوڑے کیا ہے۔ اب میں اس کو بات سمجھاؤں گا، امید یہ ہے کہ بات مجھے سمجھ آئے گی، اور کہے گا گالی نہ سچی ہے، سانو لڑنا چاہیے، اتحاد کر کے دے اسلام دا اتحاد کر کے دے سانو جناب کفر دے مقابلے کھڑونا چاہیے۔ جواب دے دوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے؟ سمجھو، قرآن پاک نازل ہوا ہے تو قرآن پاک نے جتنی جگہوں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عظمت، شان، مقام بیان کی ہے، وہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن نے کہا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن نے کہا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم
قرآن میں کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ ساری آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. ہمیں خوشی ہے یا نہیں ہے بات میں؟ ہمیں سارے قرآن پہ خوشی ہے. اچھا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ میں یا دیگر باہر کی دنیا کوئی کسے باشد آپ کسی سے پوچھیں یار جب آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا تھا کیا آپ نے اس دن اس تاریخ کو جشن منایا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اچھا جس دن آپ کو کہا گیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں ساری کائنات کا رسول ہوں تو خوشی کی بات تھی, آپ نے کوئی جشن منایا؟ وہ کہے گا نہیں. اچھا یہ بتائیں قرآن میں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ معراج کا تذکرہ کیا, خوشی کی بات تھی یا نہیں؟ آپ نے کوئی جشن منایا؟ نہیں جی. اچھا یار یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز دیا گیا, خوشی کی بات تھی, آپ نے جشن منایا؟ وہ کہے گا نہیں. قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرنا, عمل ضائع کر کے رکھ دوں گا. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سن کے خوشی منائی؟ وہ کہے گا نہیں. تو ہم نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نبی پاک کو نہیں مانتے؟ یار اتنی جگہوں پہ خوشی تو نے نہیں منائی. یہ تو میں نے چند جگہ گنی ہے, یہ 20 جگہ ہیں, سینکڑوں جگہ ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو خوشی ہے لیکن وہ خوشی مناتا. تو آپ نے سینکڑوں مقامات پہ خوشی نہیں منائی. میں نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ یار آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ تو نے سینکڑوں جگہوں پہ خوشی نہیں منائی, تو پھر بھی عاشق ہے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عاشق ہوں, اور یار میں نے ایک جگہ پہ نہیں منائی تو مجھے گستاخ کہہ رہا ہے. نہیں بھائی ایسے نہیں چلے گا, یہ الٹی گنگا نہیں بہے گی. بات سیدھی کر, درست کر, غلط نہ کر. سمجھ آئی ہے؟ دوسری گل ایک چٹاکی چٹاکی گل ہو تو چلیے سمجھ آ گئی بندے. دوسری گل کل باتیں ہیں 4. نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کا دن. آپ جس وقت تشریف لائے دنیا پہ وہ وقت کون سا تھا؟ صبح صادق تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ بعض کہتے ہیں 12, بعض 9, بعض 8. چلو 2-4 منٹ کے لیے ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ 12 تھی. ولادت با سعادت کی تاریخ 12. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. اللہ اکبر کبیرہ. 4 باتیں ہیں, مہینہ ربیع الاول, تاریخ 12, اور دن پیر کا, وقت صبح صادق کا. صبح صادق کا وقت سال میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ 365 دفعہ آتا ہے. پیر کا دن سال میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ 50 دفعہ, 52 دفعہ وہ گزر گیا. اور 12 تاریخ سال میں 12 دفعہ آتی ہے, ایک ربیع الاول میں, اور 11 مہینوں میں بھی 12 تاریخ آئی. نہ آپ نے 48 یا 52 پیر گزرنے پہ کبھی جشن منایا, نہ آپ نے 365 صبح صادق کے وقت گزرنے پہ کبھی جشن منایا, نہ 12 تاریخ 11 دفعہ اور گزری آپ نے کوئی جشن نہیں منایا. یار آپ نے اتنے مقام گوا دیے, چھوڑ دیے, جشن نہیں منایا. کبھی ہم نے کہا کہ آپ گستاخ رسول ہو؟ کیوں جی کہتے ہیں آپ پاک نبی کو نہیں مانتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تم عاشق نہیں ہو, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت
رشتہ طلب اور الفت کا ایک انداز نہیں ہے. کبھی ہم نے کہا تو نے پیر کا دن چھوڑا جو 52 دفعہ آیا تھا, تو نے 11 تاریخ چھوڑی, 12 تاریخ چھوڑی جو 11 دفعہ اور بھی آئی تھی, تو نے 365 دفعہ صبح صادق کا وقت گزرنا وہ بھی چھوڑ دیا, اور تو نے جشن بھی منایا. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تو گستاخ رسول ہے, لیکن ایک موقع ربیع الاول کا میں نے چھوڑ دیا تو میرے اوپر ساری دنیا کے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ نبی کو نہیں مانتا. جیز گل نے وپار کی یہ توجہ. تیسری دلیل اور مجھے کہتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے میلاد کے جشن کا. میرا سوال ہے کہ قرآن نے حکم جو دیا ہے, کیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم آگے صحابہ کو سمجھایا, طریقہ بتلایا, میلاد کے احکامات بتائے کہ جھنڈیاں ایک طرف نہیں ہونی چاہیے, سب طرف ہونی چاہیے, بھائی جو لائٹیں ہیں وہ صحیح ساری سمت لگاؤ, گلیاں ایسے سجانی ہیں, محلہ یوں رکھنا ہے, یوں نہیں کرنا, سفیدی کرانی ہے, کون سا پینٹ کرانا ہے, نیچے کیا جناب گلیوں میں بچھانا ہے, پھول کہاں لگانے ہیں, کیا یہ ساری ترتیبیں جشن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ بریدر نہیں دبا کرنا, بکرے کومڑے نے اس موقع پہ, اٹھ کومڑے نے اس موقع پہ, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ زردہ کی کتنی دیگیں پکانی ہیں, پلاؤ کتنی دیگوں میں چڑھنا چاہیے, جلوس کہاں سے چلے اور کہاں جا کے ختم ہو جائے, روٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا. اگر یہ جشن کا پورا نظام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, پھر مجھے بتاؤ کون سی کتاب کے اندر یہ بات ہے. اگر آپ مجھے دکھا دیں, خدا کی قسم میں تو شروع کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک سوال آپ پہ اٹھے گا. آپ کہتے ہو قرآن نے کہا ہے, تو پھر قرآن سے پوچھو کہ جو بات قرآن کہے اور پاک نبی آگے نہ بتائے پھر کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے نبی جو احکامات ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان احکامات کو آگے بتائیں. اگر آپ نے نہ بتایا فما بلغت رسالتہ, آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایسی سوچ فکر قائم کرنا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف آئے, اس کو ہم قرآن بتائیں. یار ٹھیک ہے یا غلط ہے, سمجھ آئیں گے. چوتھی دلیل 6 نمبر تو ہونی چاہیے نا, اصل 6 نمبر والے لوگ ہیں, 6 نمبر تو پورے کر لیں. چوتھی دلیل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو میلاد کا طریقہ بتایا. میں کہتا ہوں نہیں. ایک آدمی کہنے لگا نہیں جی نہیں دسیا ہے, حدیثوں میں بات آتی ہے. میں نے کہا مجھے سناؤ حدیث سے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میلاد کے جشن کا طریقہ سمجھایا تھا, پھر میرا سوال ہوگا صحابہ نے کیا جشن میلاد منایا؟ اس تاریخ کو صحابہ جھنڈیاں لے کے ہر سال میدان میں نکلے ہوں, جھنڈیاں لے کے, جھنڈے لے کے, دیگیں پکا کے اور بکرے چھلے ذبح کر کے اور ایک جناب مٹھائیاں اور خوشبو اور عود سلگا کے اور راستے صاف کر کے پھول کی پتیاں پھینک کے چراغاں کرنے کے بعد پھر میدان میں نکلے ہو. آپ ان ساری چیزوں کو صحابہ سے مجھے دکھائیں. اب سوچنے کی بات ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ نے اس کو نہیں کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ صحابہ پاک نبی کے دین کو چھوڑ گئے تھے, اور یہ بات تیری نہیں ہے کسی اور کی ہے. ایک بندہ آتا کھڑا ہے کہ صحابہ حضور نے دین کو چھوڑ گیا, اور تسی ایمان نال دسو جو صحابہ دین کو چھوڑ گیا تے پھر او بندہ سچ آتا کھڑا ہے, او جڑا پردے پاس کھڑا ہے, او وہ
وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کے صحابہ نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حضور نے تو جشن بتایا پر صحابہ نے بولو نہیں منایا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ صحابہ دین چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے، تو ہم نے کہا نہیں تو غلط کہتا ہے، صحابی دین نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی، یا عبداللہ تیری تشکیل ہے غزوہ موطا میں حاضر ہو جا، یا جعفر تیری تشکیل ہے غزوہ موطا میں حاضر ہو جا۔ حضرت جعفر نے یہ نہیں دیکھا رضی اللہ عنہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دو نکیلا بار ہے، نکے نکے بار معصوم بار ہے، کہ میں چھوڑ کے کی میں جاوا، یہ نکے نکے بار یہ میں کیا کرا؟ نا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ نہیں دیکھا میری 4 بیویاں بغاوت لدے ہوئے اور بڑی جناب کی مال و دولت اور ریل بیل جناب کھانا پینا یہ وہ رزق کی بڑی فراوانی، میں کیسے چلا جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صحابہ یوں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ نفسی لنفس کل فدا وجہی لوجہ کل مرفقا، ہماری جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ میں کیسے مان جاؤں کہ حضور نے تو بتایا صحابہ نے نہیں کیا؟ اب تو کہتا ہے کہ حضور نے بتایا تھا، تو پھر صحابہ نے جو نہیں کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحابہ حضور کے دین کو کیا کر گئے تھے؟ آلیہ سبیلہ چھوڑ گئے تھے۔ ایک آدمی بولی کہنے لگا مولوی صاحب تراویاں 8 نہیں ابھی ہیں، میں کبھی ہیں حضرت تیرے کو کیڑی دلیل ہے؟ میں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا علی امام ترمذی نے عمل نقل کیتے اور آل مکہ سارے بھی پڑھتے کرتے امام شافعی فرمائے میں تا اپنے علاقے دے لوگ اور بھی پڑھنے نٹھا او میں نہ کہنے لگا واہ بھائی واہ تسی کلمہ جناب عمر دا پڑھیا ہے، جناب سیدنا علی دا پڑھیا ہے، کلمہ صحابہ دا پڑھیا ہے، کلمہ فقہاء دا پڑھیا ہے؟ نہیں جی، کلمہ کس دا پڑھیا ہے؟ پاک نبی دا۔ کہ پھر پاک نبی نہیں منو نا۔ میں سوچن لگ گیا، یہ نہیں سوچن لگ گیا کہ یہ دلیل وزنی ہے، میں یہ سوچن لگ گیا کہ یہ وٹا کے دکھاتے رکھی کرو گا، میں یہ سوچن لگ گیا۔ اب آپ خود سوچیں اگر یہ بات سچی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ نے 20 شروع کر دی، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ صحابہ حضور کے دین کو، اور یہ کس کی سوچ ہے؟ اسلام کی سوچ ہے بھلا؟ اسلام تو یہ سوچ نہیں دیتا، اسلام تو دیتا ہے کہ وہ تو کٹ مرے، ایک جنبش پہ حرکت پہ اشارے پہ اپنی زندگی قربان کرنے والے۔ یہ تو وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ صحابہ دین پہ نہیں تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کتنی دلیل ہو گئی تھک تو نہیں گئے؟ مولانا کس نے بکا بنایا؟ جس نے تسا آخر ہے اسی طرح پڑھے اس جلسے سے ڈرائیور تو تسی ہو نہیں تھے، آپ کو کیسے بکا دیا گئے؟ آج مولانا خبر ہے آپ کو کوئی نہیں بیٹھے ہوئی تو چلیے آپ ہو۔ اچھا 2 دا کیا ہے؟ اچھا بس پھر بکائی کے پہن ڈال بات سمجھ آئی آپ کو؟ 5ویں دلیل، صحابہ کا عشق ہم سے کامل تھا یا نہیں؟ زیادہ تھا یا نہیں؟ ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب آداب سے واقف تھے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے صحابہ کو زیادہ پتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن کن چیزوں کے لیے کہ حضور کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، احترام کے لیے، استقبال کے لیے کیا ہونا ضروری ہے اور کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، یہ پتہ کن کو تھا؟ تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں بھائیو، اگر صحابہ نے یہ طرز نہیں اپنایا اور طرز دوسرا اپنایا ہے کہ اپنے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت کے ساتھ کھول دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طریقہ یہی ہے، آپ اپنے دل روشن کریں۔ ایک بندہ گئے سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار،
میں کہ گلیاں بازار حدیث چاہتا ہے کہ مبغوض ترین جگہ اللہ کے ہاں بازار ہے. کیا بازار سجانے کے لیے حضور تشریف لائے تھے؟ اور تیرا میرا دل سجانے آیا. دل. آخری بات، ہمیں حنفی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہمارا جو متحد ہم جس کو کر رہے ہیں اپنے ساتھ، امید ہے قائل ہو بھی ہوگا. ہم نے دلیلیں ایسے دے دی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ آخری دلیل کہ میاں آپ بھی حنفی کہلاتے ہو، ہم بھی حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آپ بھی ماننے والے اور ہم بھی ماننے والے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی دیکھو، امام صاحب کی فقہ کو دیکھو. امام صاحب کی فقہ حنفی کا ایک مفتہ بھی قول پیش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر جشن منانے کا خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر امام اعظم سے لے کر علامہ شامی تک اور شامی سے لے کر مولانا عبدالعزیز برہاروی تک کوئی ایک عالم فقہ حنفی کا مستند بندہ، فقہ حنفی کا معتمد بزرگ، فقہ حنفی کا کوئی معتبر عالم اس بات کو مستند کتابوں میں نہ لکھتا ہو، نہ فقہ حنفی کی کسی مستند اور مفتہ بھی قول میں اس کی گنجائش ہو، پھر میرا آپ سے سوال ہے فقہ حنفی پہ چلنا چاہیے تھا، آپ کیوں فقہ حنفی سے باہر نکلتے ہیں؟ ٹھیک سوال ہے، جائز گل ہے. چلو آخری گل بات، آپ بھی مانتے ہیں چاروں سلاسل کو، بزرگان طریقت کے چاروں سلاسل، چاہے وہ طریقہ نقشبندیہ ہو، طریقہ چشتیہ ہو، طریقہ قادریہ ہو، طریقہ سہروردیہ ہو، چاروں سلاسل کے بزرگ دیکھو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھ لو، حضرت بہاءالحق نقش بند کو دیکھ لو، حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لو، اور بابا معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو. ان چاروں صوفیاء کے سلاسل کو دیکھنے آؤ. کچھ سال پہلے تک تمام صوفیاء کی زندگیاں سامنے رکھو، کتابیں آپ کے پاس ہیں، اور علماء کے حالات آپ کے پاس ہیں، ان کی زندگیاں آپ کے پاس ہیں. اگر پیران پیر نے ایسا کام نہیں کیا، بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی نے نہیں کیا، شاہ رخ عالم نے نہیں کیا، بابا فرید پاک پٹن والوں نے نہیں کیا، بابا علی حجویری نے نہیں کیا، تو پھر مجھے کہہ دینا جو چاروں سلاسل بزرگان طریقت کے بھی تیرے عمل سے خالی ہو، تو صوفی کیسے بن سکتا ہے؟ میری آپ سے گزارش اور اپیل یہ ہے، اتحاد کرو، مل جل کے ہم کفر کا مقابلہ کریں. ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک وہ آواز کو لگا کے میرے پاک نبی کے خاکوں کو شائع کرنے کی ناپاک اور مذموم اور بے ایمانہ حرکت، ایمان سوز حرکت اس نے کی ہے. ہم سب مسلمانوں کو چاہیے ہم محبت، پیار، عقیدت اور اپنے الفت کے رشتے کو بڑھاتے ہوئے اتحاد کر کے سارے حضور کی زندگی کو اپنے سینے سے لگائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.